ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم پر کی ہوئی نعمت نہیں بدلتا، وہ نعمت نہیں چھینتا ان سے، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود ایسی حرکتیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی نعمت چھین دے، ان کی نعمت بدل دے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدل لے۔ ویسے تو ان معنوں میں ہے کہ جب تک کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرے اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں سے محروم نہیں کرتا، لیکن اس کا وائس ورثہ بھی درست ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنے کرتوت ٹھیک نہ کر لے اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر انعام و اکرام نہیں فرماتا۔ یہ دونوں معنی بیک وقت درست ہیں۔ لیکن یہاں پہ اس کانٹیکسٹ میں بات چل رہی ہے کہ فرعونیوں پر عذاب آیا یا کفار مکہ پہ عذاب آیا غزوہ بدر کی شکل میں، تو بسبب اس کے کہ 13 سالہ مکی دور میں انہیں ڈیل دی گئی، لیکن انہوں نے اپنی حالت نہیں بدلی، الٹا وہ ہٹ دھرمی پہ قائم رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر واجب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ظلم نہیں کیا۔ کدأب آل فرعون، بالکل یہی طرز عمل فرعونیوں کا بھی تھا، والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے گزرے ان کا بھی یہی طرز عمل تھا، اور ان کے ساتھ بھی یہی طرز عمل ہوا اللہ کی طرف سے۔ کذبوا بآیات ربہم، کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، جھٹلایا اس کو۔ جھٹلانا ہے عناد اختیار کر لینا، مان کر بھی جھٹلایا جا سکتا ہے اور نہ مان کے بھی جھٹلایا جا سکتا ہے۔ مان کر جھٹلانے والے مسلمان ہیں، مان تو رہے ہیں لیکن زندگی اپنی مرضی کی گزار رہے ہیں، اور نہ مان کر جھٹلانے والے کفار ہیں۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے سبب۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا آل فرعون کو۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، وہ تمام کے تمام ظلم کرنے والے تھے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین۔ کفار مکہ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، صرف موڈ اس کا چینج ہو گیا۔ فرعونیوں کو اللہ نے اپنے محلات سے نکال کر سمندر میں غرق کیا، کفار مکہ کو بھی مکے سے نکال کر بدر میں غرق کیا۔ وہاں پانی میں غرق ہوئے، یہاں مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے وہ برباد ہوئے۔ یہ اسی عذاب کا ریپلیکا ہے، لیکن اس کا موڈ ذرا ڈیفرنٹ ہو گیا۔ عذاب اللہ کی طرف سے آیا۔ غزوہ بدر عذاب کا پہلا کوڑا تھا، اور اس کے پیچھے 15 سال کی نبی علیہ السلام کی تبلیغ تھی۔ اس کے بعد جب وہ باز نہیں آئے تو ان کے اوپر عذاب کا پہلا کوڑا آیا۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر اختیار کرتے ہیں۔ فہم لا یؤمنون، اور وہ کسی طرح ایمان نہیں لاتے۔ دیکھیں کافروں کے اوپر کتنا غصہ ہے اللہ کا، جو اللہ کے منکر ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جانوروں میں سب سے بدتر یہ ہیں۔ جانور بھی کہہ دیا اور بدتر بھی، جس نے بابا جی نے کہا تھا سوراں دے سور، ہاں انہوں نے کہا کہ جس طرح سور پلید ہے، اس طرح ان سوروں کے اندر اگر کوئی پلید ہوتا تو وہ وابی ہوتا ہے۔ یہ نہیں بابا جی نے کہا وابیوں کے بارے میں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ بدترین جانور، یعنی جانور، ایک تو یہ کافر جانوروں کی مانند ہے، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ بدترین جانور وہ والے کافر ہیں جو ایمان نہیں لا رہے۔ سورۃ الانعام میں بھی آیا نا، اللہ نے فرمایا کہ ان کی نشانی کیا ہے، کہ ہم نے ان کو عقل دی تھی، یہ سوچتے نہیں، آنکھیں دی تھیں دیکھتے نہیں، کان دیے تھے سنتے نہیں۔ یعنی ان انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کہتے تھے نا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کافر کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جا رہا ہو مت سنا کرو، شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو وہ سنتے نہیں تھے، جھٹلاتے تھے۔ تو جو یعنی نہ حق بات کو سنے، نہ اس کی آنکھوں میں عبرت ہو کہ وہ
سچائی کو قبول کرے تو وہ جانوروں کی مانند ہے۔ تو وہاں پہ بھی سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ نے کہا کہ سب سے بدترین جانور وہ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں جان بوجھ کے، اور وہ حق بات قبول نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے۔ اب یہاں پر ظاہر اسپیسیفکلی مشرکین عرب کا ذکر ہے۔ الذین عاہدت منہم، یہ ایسے ہیں کہ جتنی بار تم سے معاہدہ کرتے ہیں ثم ینقضون عہدہم، تو اس کے بعد وہ عہد کو توڑ دیتے ہیں، فی کل مرہ، ہر دفعہ، وہم لا یتقون، اور ذرا بھی وہ نہیں ڈرتے، کوئی سوشل ایتھکس کو فالو نہیں کرتے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، تو اب جب کبھی بھی تم اے مسلمانوں انہیں میدان جنگ میں اپنے سامنے پاؤ، فَشَرِّدْ بِهِمْ، تو انہیں عبرتناک سزا دینی ہے، مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہاں تک کہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں، منتشر ہو جائیں، تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ جو بچ جائیں گے وہ کوئی عبرت حاصل کر دیں گے، جو مر گئے وہ تو مر گئے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٍ، اور اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا ڈر ہو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو ان کا معاہدہ ان کی طرف پھینک دو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ وہ آیت ہے سورہ الانفال کی آیت نمبر 58، جس کا میں نے کافی دفعہ حوالہ بھی دیا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے نا، اگر تمہیں خطرہ ہے نا کہ یہ تمہارے ساتھ خیانت کریں گے، تو پھر اس معاہدے کو اعلانیہ توڑنا ہے ان کی طرف کہ بھئی آج کے بعد تمہارا ہمارا معاہدہ ختم، اب تیاری کر لو، ہم تم پر چڑھائی کریں گے۔ اسی آیت کے کانٹیکس میں جامعہ ترمذی میں اور سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت کے اندر مسلمانوں کا ایک معاہدہ تھا رومن امپائر کے ساتھ۔ جب اس معاہدے کی مدت پوری ہونے والی تھی تو تھوڑی دیر پہلے ہی حضرت معاویہ نے اپنی فوجیں لا کر ان کے بارڈر پہ بٹھا دی، تاکہ جیسے ہی معاہدے کی ڈیٹ ختم ہو تو ہم ان پہ یکبار حملہ کر دیں اور ان سے علاقہ چھین لیں۔ تو وہاں پہ ایک سینئر صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور وہ لشکر میں سامنے آ کے کھڑے ہو گئے کہ میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہو، جب تک اعلانیہ اس معاہدے کو نہ توڑو ان پر تم حملہ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ لوگ کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں رولز کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور اس کی اصل حدیث کی یہ والی آیت ہے کہ اگر تمہیں خطرہ ہے نا یہ آپ کے ساتھ ہینکی وینکی کریں گے، یعنی یہ خطرہ ہے کہ ہم نے معاہدہ نہ توڑا تو یہ توڑ کے ہم پہ حملہ نہ کر لے، اگر یہ پتہ چل گیا تو اعلانیہ ان کو بلا کے کہو کہ بھی آج کے بعد تمہارا ہمارا معاہدہ ختم، ہم نہیں رکھنا چاہتے یہ معاہدہ۔ ان کو بھی ٹائم دو، اپنا بھی ٹائم لو، اور پھر جنگ لڑو اور فیصلہ کر لو۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور ہرگز نہ خیال کرے کافر کہ وہ بچ جائیں گے، انہم لا یعجزون، وہ کبھی بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اب ظاہر ہے یہ مشرکین عرب سے بات ہو رہی ہے کہ تمہارے اب تباہی کا فیصلہ ہو چکا ہے، یا تو ایمان اب بھی قبول کر لو، پچھلی دفعہ بھی آیات آئی تھی کہ ابھی بھی اگر توبہ یہ کرو گے نا تو اللہ چھوڑ دے گا، لیکن اگر پھر آئے تو پھر عذاب آئے گا۔ کچھ نے توبہ کر لی لیکن پھر کچھ غزوہ احد میں آ گئے، اس میں بھی کئی ایک مارے گئے۔ تو یہ اللہ کو عاجز نہیں